یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان کے ایسے معجزات جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، ایک ایسا حیران واقعہ جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں آپ کی تشریف لا رہے تھے تو کچھ شخص ایسے تھے جو کہ آپ کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، وہ شخص کون تھے؟ وہ تھے یہود، کہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے یہود میٹنگیں کر رہے ہیں اور میٹنگوں کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اتنا معلوم نہیں ہے کہ اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ چاہے بے شک وہ کر سکتا ہے، کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی والدہ کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو ایسے معجزات آپ کے ساتھ پیش آتے کہ جن کو سن کر ایک دن کے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی کتنے دن کے ہیں؟ ایک دن کے ہیں۔ اللہ کے گھر سے آپ کی تشریف آ رہی ہے اور آپ کو دیکھ کر پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ! اور جس معجزات کو دیکھ کر آپ حیران ہو جاتی، اور وہ معجزات کیا کیا ہیں، اور ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف کیوں لائے ہیں، کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے، آپ تشریف لے آئے تو کتنے دن کے ہیں، لیکن جتنے وہاں بدھ تھے، جتنے بدھ وہاں موجود، تو سبھی اللہ کے نبی کی پیدائش کو دیکھ کر وہاں پر گر گئے، اور یہودی اس پر کتنا خوف زدہ ہوئے۔ آپ اس دنیا میں قدم ہی رکھ رہے تھے کہ پتھر بھی آپ کا کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی پیدائش پر پتھر بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ جس رات اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہزاروں سال آتش کدے بجھ گئے۔ مدینہ شریف میں ایک عالم بدھ بیٹھا ہوا تھا، جس کو یہ سن کر، یہ جان کر بہت حیرانی ہوئی۔ وہ افسوس میں پڑ گیا اور وہ اس طرح سے رونے لگا کہ اللہ نے یہ کس نبی کو پیدا کر دیا، یہ اللہ کا کتنا پیارا پیغام آ چکا ہے دنیا میں۔ وہ افسوس ہونے لگا، وہ اتنا زاروں قطار رونے لگا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ عظیم بچہ جب میرے پیٹ میں تھا تو دنیا کی کوئی ماں ایسا تجربہ نہیں کر سکتی جیسا انہوں نے کیا۔ وہ فرماتی ہیں جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلتی تو آپ فرماتی ہیں کہ اگر کسی کام کی وجہ سے یا میں باہر جاتی، باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے ساتھ ساتھ چلتا۔ اس کڑاکی کی دھوپ میں مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اتنی تیز جو دھوپ ہے میرے پیچھے ہے یا میرے اوپر ہے، اور انہیں دھوپ کی گرمی بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اب سوچئے کہ عام طور پر حمل کے دوران عورتوں کو کن کن دقتوں کا، پین کا، درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور طرح طرح کی وہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ باڈی میں درد، ہاتھ پیر میں درد، بخار، الٹی وغیرہ، یہ سب نارمل ہوتا ہے، اسی طرح کی کنڈیشن اور حالت ہوتی ہے۔ لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ ذرا سوچیے، لیکن یہ جو اس طرح کی پرابلم آتی ہیں، لیکن اس طرح سے مجھے اتنا وقت ہو گیا ہے، اتنے مہینے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی بخار، پیٹ میں درد، باڈی میں درد، چڑچڑاپن، اس طرح کی کوئی بھی ان کو اس طرح کا کچھ بھی سامنا کرنا نہیں پڑا۔ یہ وہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ یہ سب آج نارمل ہے، تمام جتنی بھی ہماری جنریشن ہے عام طور پر ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں تو بہت سارے بچوں کی ایسی پیدائش ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں بھی اگر ہم اپنے محلے وغیرہ میں جا کر بھی دیکھتے ہیں یا سننے کو ملتا ہے تو الٹی وغیرہ، بخار، باڈی میں درد، یہ جو طرح کی پرابلم پریشانیاں ہوتی ہیں یہ تو ایک نارمل سی ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی، اتنے پیارے اللہ کے نبی کہ جن کی آمد پر آپ کی والدہ محترم فرماتی ہیں کہ اس طرح کا کچھ بھی ان کو محسوس ہوتا ہی نہیں، محسوس تو بہت دور کی بات ہے، اس طرح کے حالات ان کے سامنے آتے ہی نہیں ہیں۔ سوچئے کہ یہ کتنا عجیب ہے۔ آپ کی والدہ محترم فرماتی ہیں کہ پورے 9 مہینے بیت گئے، لیکن اس طرح کا ان کا کچھ حال ہے ہی نہیں۔ یہ پہلی نشانی تھی کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ اور جب رات کو حضرت آمنہ سوتی تو ان کو ایک ہی خواب رات کو بار بار آتا۔ آپ اس خواب میں ہر روز کیا دیکھتی؟ ان کے جسم سے ایک نور نکلتا اور پوری دنیا کو روشن کر دیتا۔ یہ خواب آپ کو ہر روز رات کو آتا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ خواب مجھے روز آتا تو میرے دل میں
آپ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ یقین پختہ ہو گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ جو بچہ میرے پیٹ میں پرورش کر رہا ہے عام طور پر یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، لیکن ابھی ایک اور راز تھا جو کھلنا باقی تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک عجیب خوشبو پھیلنے لگی تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر ایک دن دادی نے دادا عبد المطلب کو بلایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے یہ جو بہو ہے حضرت آمنہ یہ ایک بہت مہنگا عطر لگاتی ہے۔ وہ فرمانے لگی کہ میں بہت ہی پریشان ہو چکی ہوں۔ تو اس پر دادا عبد المطلب کہنے لگے کہ آپ جا کر کے خود کیوں نہیں پوچھ لیتی کہ آپ اتنا مہنگا اور کون سا عطر لگاتی ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادی عرض کرنے لگی کہ میں نے کافی بار جانے کی اور پوچھنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب بھی میں حضرت آمنہ کا چہرہ مبارک دیکھتی ہوں وہاں جا کر کے میرے چہرے پر ایک ایسی خاموشی چھا جاتی ہے، اور جب میں ان کا پاس جاتی ہوں تو ان کا چہرہ دیکھ کر کے میں ایک دم خاموش ہو جاتی ہوں۔ عبد المطلب نے خود محسوس کیا تھا، جو بھی مجھ سے ملتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے کہ اے عبد المطلب تمہارے گھر میں اتنی عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اور ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ خوشبو وہاں سے آتی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ خوشبو وہیں سے آتی ہے جہاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں۔ کافی بار آپ نے نوٹس کیا، آپ سے لوگ پوچھتے تھے لیکن کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے، کس طرح سے یہ خوشبو آ رہی ہے، یا واقعی میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنا مہنگا عطر لگاتی ہیں، یا پھر یہ جو خوشبو ہے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خوشبو مبارک ہے۔ اگر آپ کچن میں جاتی تو وہاں سے خوشبو آتی، اگر آپ غسل خانے میں جاتی تو وہاں سے بھی خوشبو یہ آتی۔ ان کے دادا عبد المطلب اتنا حیران ہو گئے کہ جہاں جہاں آمنہ جاتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہیں، آخر یہ ماجرا کیا ہے، اور یہ اتنا مہنگا جو عطر لگاتی ہے یہ کہاں سے لاتی ہے اور یہ کہاں سے لگاتی ہے۔ آپ نے بہت ہمت جٹائی، آپ کے ذہن میں یہ تمام سارے سوال تھے، تو آپ نے اپنی ہمت جٹا کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ جا کر کے پہنچے اور ان سے فرمانے لگے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت آمنہ سے نہ یہ عراق کا عطر ہے نہ یہ مصر کا عطر ہے۔ جب یہ سوال حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، آپ سے پوچھا گیا، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے وہ راز کھول دیے اور آپ کی آنکھوں میں ایسے آنسو آ گئے کہ آپ نے یہ راز اس سے پہلے کسی کے ساتھ ظاہر نہیں کیے تھے اور آپ نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اے ابا جان میں نے اپنی ساری زندگی کبھی کوئی عطر لگایا ہی نہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو اور بتا دوں تو آپ مجھے دیوانی کہیں گے۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ جو سورج ہے، یہ جو سورج اللہ نے موجود کیا ہے روشنی کے لیے، دھوپ کے لیے، تو یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ صرف سورج ہی نہیں، یہ جو اللہ کا چاند ہے، یہ جو چاند آسمان میں موجود ہے، یہ چاند بھی کئی بار مجھے سلام کر چکا ہے۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں سوتی ہوں تو ایسی عورتیں میرے سامنے آتی ہیں کہ جنہیں نہ میں نے کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی آپ نے۔ حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جاتے اور جا کر کعبے کو پکڑتے دعائیں کرتے۔ آپ فرماتے اے اللہ میرا بیٹا عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہا مگر اس کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ دعا اتنی بڑی امانت کے لیے تھی کہ جس کا انتظار خود آسمان کر رہا تھا۔ یہودی کی مقدس کتاب تورات میں لکھا تھا کہ جب آخری نبی کی پیدائش قریب ہوگی تو اس سے 10 دن پہلے آسمان میں ایک لال ستارہ چمکے گا، تو اس سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال ستارہ چمکے گا۔ کتنے دن پہلے؟ 10 دن پہلے۔ تو پھر وہی ہوا
آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے ٹھیک 10 دن پہلے لال ستارہ آسمان میں نمودار ہو گیا۔